ذیابیطیز اور پروسٹیٹ اس کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پیشاب بار بار کیوں آتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیا کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ ذیابیطیز یا پیشاب کی نالی میں انفیکشن یا پروسٹیٹ کے بڑھ جانے کی وجہ سے آپ کو پیشاب کرنے کی ضرورت بار بار پیش آ سکتی ہے، یا آپ کیفین یا مشروبات بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بھی آپ کو بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو سکتی ہے۔ سونے سے کم 4 گھنٹے پہلے یہ مشروبات اور کیفین وغیرہ کا استعمال بالکل بند کر دینا چاہیے۔ آپ کو پیشاب کرتے ہوئے بہت زیادہ درد ہو یا پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے پیشاب میں خون آ رہا ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان کو اپنی کنڈیشن بتانی چاہیے۔ بس آپ کو اتنا خیال ہونا چاہیے کہ اگر دن میں 7 بار اور رات میں 3 بار سے زیادہ پیشاب اگر آپ کو آ رہا ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے۔ آپ کو پیشاب کی نالی میں اگر انفیکشن ہے تو بھی بار بار پیشاب آ سکتا ہے، اگر پریگننٹ ہیں تو بھی بار بار پیشاب آ سکتا ہے، اگر پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جائیں تو بھی بار بار پیشاب آ سکتا ہے۔ کوئی میڈیسن کی وجہ سے بھی، کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جو کھانے کی وجہ سے بھی بار بار پیشاب ہو سکتا ہے۔ کیفین اور مشروبات کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی بار بار پیشاب آ سکتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی وجہ کی تشخیص۔ اگر پیشاب کا بار بار آنا آپ کی طرز زندگی میں مشکلات پیدا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ علامات بھی ہیں، مثال کے طور پر بخار ہے، کمر درد ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، بھوک زیادہ لگ رہی ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اس کے علاوہ خونی یا ابر آلودہ پیشاب ہو تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے۔ بار بار پیشاب آنے کا علاج۔ بار بار پیشاب آنے کا علاج کے لیے ڈاکٹر آپ کی بنیادی وجہ کی تلاش کرے گا کہ کس وجہ سے آپ کو بار بار پیشاب آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ذیابیطیز ہے یعنی شوگر ہے تو وہ شوگر کو کنٹرول کرنے کی میڈیسن دے گا۔ اس کے علاوہ مثانے کو دوبارہ سے فعال بنانے کے لیے پیشاب کو زیادہ وقت تک روکنے کی کوشش کی جائے، یعنی باتھ روم جانے کے درمیان وقفے کو بڑھایا جائے تاکہ مثانہ زیادہ دیر تک پیشاب روکنے کے قابل بن سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ غذا میں بھی تھوڑا سا رد و بدل کر سکتے ہیں، آپ کو اس تکلیف سے نجات پانے میں مدد دے سکتا ہے۔ ایسی غذا جو مثانے میں جلن پیدا کرتی ہوں جیسے کہ کیفین، چاکلیٹس، الکوہل، مسالہ دار غذائیں، کاربوہائیڈریٹ ڈرنک وغیرہ کا استعمال ترک کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ ادویات ہیں جو مرض کے وجہ معلوم ہونے پر ڈاکٹر آپ کو تجویز کر سکتا ہے اور آپ تھوڑی سی پرہیز اور دواؤں کا باقاعدہ استعمال سے اس تکلیف پر قابو پا سکتے ہیں۔ پیشاب کے بار بار آنے کا گھریلو علاج۔ جوتری اور شکر کو باریک پیس لیں اور سوپ بنا لیں۔ 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں، چند دن کے استعمال کریں، اس مرض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر بار بار پیشاب آنے کی حاجت محسوس ہو تو پالک کا ساگ پکا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنے کی حاجت بند ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے کافی پینے سے زیادہ پیشاب آتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب بار بار آتا ہے ان کو زیادہ چائے کافی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا پھر بالکل بند کر دینا چاہیے۔ جن لوگوں کو زیادہ پیشاب آتا ہے ان کو اجوائن اور تل مکس کر کے کھانا چاہیے، اس سے بھی زیادہ پیشاب آنا ختم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو 1 چٹاک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ لگاتار 10 دن تک استعمال کرنے سے پیشاب کی تکلیف بالکل دور ہو جائے گی۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ نہایت ہی قیمتی نسخہ ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تل کے لڈو کھانے سے بھی پیشاب زیادہ آنے کی یا بار بار آنے کی تکلیف میں آرام ملتا ہے۔ تو گائز امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ
کے پاس پہنچ سکے۔ اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔